جب تک واردات نہ ہو عشق ایک لفظ ہی ہے۔ عشق کہہ لو محبت کہہ لو، اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا۔ 2.5% نکالنے کے بعد سائل آ گیا اور بولا دو کچھ اللہ کے نام پہ۔ وہ کہتا ہے میں دے چکا ہوں اللہ کے نام پہ۔ فقیر جتنا بھی زور لگائے وہ جیب سے پیسے نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے، عشق کا نہیں۔ اگر عشق ہوتا تو عشق کی بات اور ہوتی ہے۔ 1000 بار سوال ہو وہ 1000 بار دے دے گا۔ ایمان والا کہے گا میں نے پوری 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ روایت چلی آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بولے اللہ پر ایمان، پرانی کتابوں پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کتاب پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، یہی ایمان ہے۔ ایک آواز آئی، ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا، اسلام پر جان دینے والا وہ بھی شہید ہوگا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا۔ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو یوں سمجھو، ایمان سارے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے۔ اب یہ دیکھو، میدان کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مگر عشق والے نہیں۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام حسین پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب فرق خود ہی دیکھ لو کہ کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ خالی ایمان والوں کی نماز اور ہے اور عشق والوں کی نماز، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلام یزید نام رکھا ہوا ہے۔ یزید کو شہید کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، کہتے ہیں اس میں ایمان کی روح سے تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے۔ بشر مثلکم، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ متاثر ہوئے پھر وہ مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے، اور ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے۔ ہمارا کہنا ہماری سگی اولاد نہیں مانتی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا چاند بھی مانتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے۔ میرے لجپال اگر درخت کو اشارہ کر دیں تو وہ کھجور کا درخت چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور مسجد میں آ کر اپنے مالک کا حال بتائیں۔ خیر کیا کیا صفات بیان کروں؟ اگر پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنائیں اور پوری دنیا کے درختوں کی کلمیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، محبوب وہ بھی اللہ کا، کمال کمال کمال۔ عشق والے کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ عشق والوں کی بات ہے۔ اور ایمان والا اگر اللہ کی طرف سے غریبی آ جائے تو کہہ دیتا ہے کہ اسلام کو استعفیٰ دے دو، مگر جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر ستم گوارا ہے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتیں، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال جسے عاشق فرماتے ہیں کہ بے خطر ہی کود پڑا، بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کب کا کود گیا آگ کے اندر، اور عقل کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ تو یہ بھی عشق کا ایک مقام ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے، اس لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ جو کہتا ہے میں کھڑا ہوں بات تو کر لوں، اسے کیا پتہ عشق کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی ہر آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ کئی درویش ملے ہیں، عشق کے معنی ہیں جان نثاری کر دینا اور جان سے زیادہ کر دینا۔